السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم امن تذکری جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرام مخلط بدمی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم اور آپ کرونا جیسی بیماری سے مسلسل الحمدللہ محفوظ ہو رہے ہیں، اور اس وبائی مرض سے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عافیت عطا فرمائی ہے۔ جو لوگ ابھی بیمار ہیں ان کے بارے میں دعا گو ہیں، اللہ پاک انہیں شفائے کلیہ تامہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل اللہ پاک ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، کچھ دنوں سے نیوز چینلز اور نیوز پیپرز میں ٹڈیوں کا ذکر آ رہا ہے، تو کچھ احباب کی فرمائش اور میری خود کی خواہش بھی تھی کہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے جس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ٹڈیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور قوم بنی اسرائیل پر ٹڈیوں کا جو طوفان آیا تھا اس ٹڈیوں کے طوفان کا ذکر فرمایا ہے۔ دراصل وہ عذاب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر نہیں بلکہ فرعون کے ماننے والوں پر آیا تھا۔ فرعون کو جو لوگ خدا مانتے تھے ان لوگوں پر وہ عذاب آیا تھا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے بار بار فرعونیوں کو سمجھایا، احساس دلایا کہ وہ غلطی پر ہیں، مگر ان لوگوں نے اس چیز کا احساس نہیں کیا، اور اکثر لوگ فرعون کے ماننے والے جو تھے ان میں سے، یعنی اس کو خدا ماننے والے لوگ گمراہیت کی طرف رہے۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسو اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجیں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے تفسیر کا خلاصہ بیان کروں۔ فرعونی لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزے سے پہلے دیکھ لیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، وہ پتھر پر مارتے تھے تو پتھر سے پانی نکلتا تھا، وہ پانی میں مارتے تھے تو راستے بن جاتے تھے، آپ حضرات نے سن رکھا ہے۔ ان کا ید بیضا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ اور تھا، وہ ہاتھ ڈال کر بغل میں یا گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ فرعونیوں پر سخت قحط سالی آئی، اکال پڑا، پھلوں میں کمی آئی، مگر فرعونی ایمان نہیں لائے بلکہ سرکشی اور نافرمانی سے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ چاہے جتنے میں معجزے دکھا لیں مگر ہم آپ پر ہرگز معاذ اللہ رب العالمین ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بنی اسرائیل، یہ قوم فرعون کا کہنا تھا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت، فرعون سخت سرکش اور باغی ہے، اس کی قوم نے بڑی بدعہدی کی ہے، ان پر ایسے عذاب بھیج جو فرعونیوں کے لیے سزا ہو اور میری قوم کے لیے عبرت ہو اور نصیحت ہو۔ اللہ رب العزت کے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، جب یہ بنی اسرائیل کے حق میں دعا تھی اور قبطیوں کے حق میں یہ بدعا تھی۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں جیسے یہ دعا پیش کی گئی، اللہ رب العزت نے ان پر پانی کا عذاب بھیجا، یعنی طوفان بھیجا۔ فرعونیوں کے گھروں میں انسان کے قد کے برابر پانی بھر گیا، کھیتوں میں، باغوں میں پانی بھر گیا، ہر چھوٹے بڑے فرعونی کے گلے تک پانی پہنچ گیا۔ ایک سنیچر سے لے کر دوسرے سنیچر تک کی عذاب مسلسل رہا، کوئی فرعونی بیٹھ نہیں سکتا تھا، جو بیٹھتا یا 7 دن میں کسی کو جھونکا بھی آیا نیند کا تو وہ ڈوب کے مر گیا، کوئی جھکا بھی تو وہ مر گیا۔ مگر لطف یہ تھا کہ بنی اسرائیلیوں کے گھر جو ہے وہ بالکل محفوظ تھے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے ان کے گھر محفوظ تھے۔
آخر فرعونی اور فرعونیوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بہت خوشامد کی، ایمان لانے کی، قوم اسرائیل کو آزاد کرنے کا مضبوط وعدہ کیا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے اس طوفان کو دفع فرما دیا۔ اللہ کی شان، پانی خشک ہو گیا، تو جہاں پانی بھر گیا تھا ان باغوں میں پھل، کھیتوں میں دانے پہلے سے کہیں زیادہ پیدا ہو گئے۔ تو وہ جو سرکش قوم تھی اس نے کہا یہ ہمارے لیے عذاب نہیں تھا، یہ تو بہت اچھا تھا، کیونکہ یہ تو رحمت تھی کہ اس نے ہمارے باغوں میں اور کھیتوں میں کھاد کا کام کیا وغیرہ وغیرہ کہنے کے بعد انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اور وہ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کا انکار کر بیٹھے پھر سے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک مہینہ، ایک روایت میں ہے 1 مہینہ، دوسری روایت میں 1 سال تک یہی معاملہ چلتا رہا، کم و بیش وہ آرام سے رہے۔ 1 مہینے بعد ان پر ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ وہ عذاب کیسا تھا؟ پہلے ٹڈیاں ان پر بادل کی طرح چھا گئیں، ایسا لگتا تھا ٹڈیوں کا جب جھنڈ آتا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ بادل ہیں۔ پہلے ٹڈیاں ان پر بادل کی طرح چھا گئیں، دھوپ ختم ہو گئی، پھر سارے مصر اور علاقہ مصر پر وہ ٹڈیاں گریں تو 1 گز اونچا فرش لگ گیا، اتنی زیادہ وہ ٹڈیاں تھیں۔ کھیتیاں، باغ، مکانات کو اور مکانات کے دروازوں کو، بلکہ مکانوں کی چھتوں کو، لکڑیوں کی چھتیں ہوتی تھیں ان کو، فرعونیوں کے کپڑوں کو، بلکہ ان کے سارے سامان، حتیٰ کہ ان کے گھروں کے دروازوں کی کیلوں کو بھی وہ ٹڈیاں کھا گئیں۔ اللہ اکبر۔ مگر خدا کی قدرت کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس سے بالکل محفوظ رہی۔ آخر کار فرعونی موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں پھر عاجزی کرتے ہوئے آئے اور کہا ہمارا بچا کیا ہے، ہماری گھروں کی چھتوں کو بھی یہ ٹڈیاں کھا رہی ہیں، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ عذاب دفع ہو جائے، ہم آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے، ہم تقوی اختیار کریں گے، ظلم و ستم سے دور ہو جائیں گے، وغیرہ 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 جھوٹے وعدے انہوں نے کیے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جنگل میں تشریف لے گئے، اور خدا کی قدرت، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا عصا اٹھایا اور اٹھا کر عصا سے اشارہ کیا تو وہ ساری ٹڈیاں جانے لگیں، اور وہ طوفان جو 7 دن تک مسلسل ٹڈیوں کا طوفان بن کے لوگوں کے پورے چھتوں پر چھایا ہوا تھا، وہ ایک لمحے میں موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی برکت سے، خدا کی دی ہوئی طاقت سے وہ ٹڈیاں فوراً وہاں سے چلی گئیں، جہاں سے آئی تھی وہاں چلی گئیں۔ خدا کی قدرت، سارا علاقہ صاف ہو گیا۔ جب فرعونی اپنے کھیتوں میں پہنچے، باغوں میں پہنچے تو دیکھا کہ ٹڈیوں نے کھیت تو کھا لیے تھے مگر تھوڑے تھوڑے دانے، تھوڑی تھوڑی کھیتیاں باقی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اتنے ہیں کہ ہم اپنا کام چلا لیں گے، ہم زندگی گزار لیں گے، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان نہیں لاتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ انہوں نے پھر سے جو ہے وہ پھر سے ایمان نہیں لائے۔ یہ عذاب بھی 1 ہفتہ تھا، پھر 1 مہینہ یا 1 سال کے بعد واپس کیا ہوا؟ کمل۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد جوئیں ہیں، جوئیں جو بالوں میں پڑ جاتی ہیں۔ کچھ نے لکھا ہے کہ جس کو ہمارے علاقے میں جونک کہتے ہیں، جو بھینس کے جانوروں کے بدن میں لگ جاتی ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ کھٹمل تھے وغیرہ وغیرہ، کچھ نے کہا یہ کیڑے تھے۔ تو بہرحال آپ سبھی مان لیں وہ کہ کیڑے یا چینٹیاں اور جونک وغیرہ، یہ سارا عذاب پھر خدا کی قدرت سے ان پر آیا، اور اس طرح حال ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک ریت کے ٹیلے پر گئے، وہاں ایک لاٹھی ماری، عصا مارا تو ریت کے ذرے جوؤں کی شکل میں تبدیل ہو کر فرعونیوں میں پھیل گئے۔ ان کے کھیت، ان کے باغ، فرعونیوں کے بال، کھال سب صاف کرنے لگے۔ اگر فرعونی کرتا جھاڑتا تو 2-4 سیر جوئیں نکلتی۔ اللہ اکبر۔ پھر اتنی کی اتنی باقی رہتی۔ فرعونیوں کے سر، مونچھیں، بھاؤں، ہاتھ پاؤں کے بال تک وہ چٹ کر گئی، صاف کر گئی۔ کھانا پکاتے وقت پتیلیوں کے اندر جوئیں بھر جاتی، آٹا جوؤں سے پر ہو جاتا۔ خدا کی قدرت، جدھر دیکھو اس قوم پر جوؤں کا عذاب ہی عذاب تھا، کیڑے ہی کیڑے۔ یہ عذاب بھی 7 دن رہا، مگر جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی
وہ بالکل مامون و محفوظ رہی، اس کو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل، حالانکہ لوگ قریب قریب رہتے تھے مگر ان کو کچھ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ آخر کار فرعون چیخ پڑے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں جا کر عریضہ پیش کیا، موسیٰ کرم نوازی کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، ہم جو ہے وہ ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہیں، تقوی اختیار کرنے کا پکا والا وعدہ کرتے ہیں، اب کی بار وعدہ نہیں توڑیں گے وغیرہ وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا، دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بھی انہیں نجات عطا فرما دی۔ نجات پاتے ہی بولے کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام بڑے جادوگر ہیں صاحب، یہ تو ایک لاٹھی مار کے ریت کے ذروں کو جواں بنا دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، تو بہت بڑے جادوگر ہیں، ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور وہ پہلے سے زیادہ وہ خبیث ہوتے چلے گئے، موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کی برائیاں کرنے لگے، معاذ اللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک ماہ یا ایک سال آرام سے گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ یہ سارے عذاب آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیا کیا چیز عذاب کی شکل میں آ سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں دکھے کہ ٹڈیاں آ رہی ہیں یا مینڈکوں کا عذاب ہے یا اللہ نہ کرے کوئی عذاب آئے، تو آپ کم از کم اتنا ایمان رکھیے گا کہ یہ ساری چیزیں پہلے قوم کے ساتھ ہو چکی ہیں، ان کی بدعمالی اور بدکاری اور بدکرداری کی وجہ سے ان پر خدا کا عذاب آتا رہا ہے، ان کی بے ایمانی کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے، لیکن قرآن مقدس نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم اور آپ پہلے سے ہی الرٹ ہو جائیں، سنگیان لے لیں۔ سنیے، مینڈک کا عذاب آیا۔ اب سنیں صاحب، مینڈکوں کا حال یہ ہوا کہ فرعونیوں کے گھروں میں، ان کے کنووں میں، ان کے کھانوں میں، ان کے پانی میں مینڈک ہی مینڈک تھے۔ جہاں فرعونی بیٹھتا اس کے ارد گرد اس کے چاروں طرف مینڈک ہی مینڈک ہوتے۔ اللہ اکبر، اونچے مینڈک، چھوٹے مینڈک، ہر قسم کے مینڈک۔ بات کرنے کے لیے کوئی فرعونی منہ کھولتا تو مینڈک اس کے منہ کے اندر گھس جاتے۔ اللہ اکبر۔ کھانے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک اس کے منہ میں گھس جاتا، پہنچ جاتا۔ پکتی ہنڈیوں میں مینڈک کود جاتے، پانی سے بڑے بڑے گھڑوں کے اندر مینڈک ہی مینڈک نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ آخر کار فرعونی موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں روٹتے پیٹتے چلاتے آہوزاری کرتے ہوئے حاضر ہوئے، بولے اے موسیٰ، اس بار تو ہم مر گئے، دعا کرو یہ عذاب دفع ہو جائے، جہاں دیکھو وہاں مینڈک ہی مینڈک نظر آتا ہے، دعا کرو یہ عذاب ختم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو رب نے ایک غیبی ہوا بھیجی۔ خدا کی قدرت دیکھیں، ایک ہوا آئی اور اس نے سارے مینڈکوں کو اڑا کے سمندر میں پھینک دیا۔ یہ خدا کی قدرت۔ عذاب دور ہوتے ہی پھر وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، پھر سے پہلے سے زیادہ خبیث ہو گئے۔ ایک ماہ اور ایک سال کے بعد آخر کار 5واں عذاب آیا، اور یہ عذاب تھا خون کا عذاب۔ اللہ اکبر۔ یہ پچھلے سارے عذابوں سے بہت سخت تھا، بہت سارے۔ اچھا، عذاب کی ترتیب جو قرآن نے بیان کی آپ دیکھیں، پہلے طوفان ہے، اس کے بعد اس سے سخت عذاب ہے، ٹڈی ہیں، پھر اس کے بعد اس سے سخت عذاب ہے کہ ریت کے ذرے کی جوئیں ہیں، پھر اس کے بعد اس سے سخت عذاب ہے کہ مینڈک ہی مینڈک چاروں طرف نظر آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سے بھی سخت عذاب ہے کہ خون کا عذاب ہے۔ کیا خون کا عذاب؟ اللہ اکبر۔ پہلے تو دریائے نیل کا سارا پانی خون ہو گیا، بالکل تازہ خالص خون بنا دیا گیا۔ پھر کنووں کا پانی سب خون ہی خون ہو گیا، پھر گھروں میں جو پانی رکھے تھے وہ سب خون ہی خون ہو گئے، لوٹوں میں پانی جو رکھے تھے برتن کے اندر وہ سارے کے سارے خون بن گئے، گلاس کا پانی خون بن گیا، ہانڈی کا شوربہ جو کھانے کے لیے رکھا تھا وہ خون بن گیا۔ فرعونی پیاس سے مرنے لگے، پیاس کی شدت۔ درختوں کے پتے چباتے تو ان کے رس سے یا تو خون نکلتا تھا یا بہت زیادہ کڑوا رس نکلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسرائیلی عذاب سے بالکل محفوظ تھے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اسرائیل، وہ بالکل عذاب سے محفوظ تھے، اور فرعونی اس عذاب میں گرفتار تھے۔ فرعون نے حکم دیا کہ ایک پلیٹ میں قبطی اور اسرائیلی ساتھ کھانا کھائیں، یعنی ایک فرعون کی قوم کا بندہ، ایک موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کا آدمی، دونوں لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ آپ حیرت کریں گے، اچھا سب سے پہلی بات تو یہ فرعون بنی اسرائیلیوں کو برابر ہی نہیں بٹھاتا تھا۔ فرعون بنی اسرائیلیوں کو تو خادم سمجھتا تھا، فرعون تو ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ فرعون تو بنی اسرائیلیوں کو ایک پلیٹ میں کھلانا تو دور کی بات، اپنے سامنے بیٹھنے نہیں دیتا تھا، مگر حالات ایسے ہوئے
کہ کہا کہ اسرائیلی محفوظ ہیں اور فرعونی جو ہے وہ خون ہی خون ان کے ارد گرد ہے، تو ایک پلیٹ میں کھانا نکالو اور ایک ہی پلیٹ کے اندر سے اسرائیلی اور قبطی دونوں کھائیں تاکہ قبطی کو کھانا مل جائے۔ مگر خدا کی قدرت دیکھیں، ایک پلیٹ کے اندر بھی جدھر سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ کھا رہا ہے ادھر سالن ہے، اور جدھر سے فرعون کی قوم کا آدمی کھا رہا ہے ادھر خون ہے، ایک پلیٹ کے اندر۔ توجہ سے سنیں آپ، قبطی کی جانب خون اور فرعونی کی طرف خون ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کی طرف شوربہ۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسرائیلی اپنے منہ میں سے پانی کا شوربہ لیں، قبطی کے منہ میں اس کی کلی کر دے۔ خدا کی قدرت دیکھیں آپ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا کہ ادھر سے لیں پانی، اور پانی لینے کے بعد یا شوربہ لے منہ میں، کون؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی، اور فرعونیوں کے منہ میں کلی کر دے۔ خدا نے ایسا ذلیل کیا فرعون کی قوم کو کہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اس کی قوم کے منہ میں بنی اسرائیلیوں سے کلی کروائی۔ دیکھیں آپ، مگر خدا کی قدرت دیکھیں، عذاب دیکھیں، جب خدا بندی قدوس ناراض ہوتا ہے تو پھر کوئی اس کو کوئی اس عذاب کو روکتا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت تو ہر شے پر قادر ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ سنیں، کا کلی کرو۔ بنی اسرائیلی اپنے منہ میں جب شوربہ لیتا یا پانی لیتا تو وہ شوربہ ہوتا، پانی ہوتا، لیکن جب وہی پانی بنی اسرائیلی فرعون کی قوم کے آدمی کے منہ میں پھینکتا تو پھر جناب والا وہ خون بن جاتا۔ بنی اسرائیل کی عورتیں پانی کا مٹکا لے کے بیٹھتی، ان کے پاس پانی ہوتا، فرعون کی قوم کی عورتیں بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس جاتی کہ ہمیں پانی پلاؤ، تو بنی اسرائیل کی عورتوں کے ہاتھ میں جب تک وہ مٹکا ہوتا، جب تک وہ گلاس ہوتا، تب تک پانی ہوتا، اور جیسے فرعون کی قوم کے ہاتھ میں وہ گلاس پہنچتا وہ خون بن جاتا۔ ادھر سے ادھر کلی بھی اگر کرتی تو اس منہ میں حضرت موسیٰ کی قوم کے منہ میں پانی ہوتا، اور جناب والا فرعون کی قوم کے منہ میں جیسے ہی وہ پانی کلی کرتی وہ عورتیں، تو فرعون کی قوم کے عورتوں کے منہ میں وہ خون بن جاتا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا عذاب ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طریقے کا عذاب بنی اسرائیل قوم پر آیا، لیکن وہ بہرحال نہیں مانے، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہوں نے غرور کیا، گھمنڈ کیا، اور وہ ایک مجرم قوم تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بنی اسرائیل پر عذاب کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ قدرت نے اپنے اختیار کا اظہار بھی فرمایا، اور یہ بھی بتایا ہے کس طریقے سے اللہ رب العزت بچانا چاہے تو ایک پلیٹ میں رکھ کر بھی بچا سکتا ہے، اور عذاب دینا چاہے تو پھر جناب والا ایک گلاس ایک بندے کے ہاتھ میں تو پانی بن جاتا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں تو خون بن جاتا ہے۔ یہ قدرت ہے، یہ مشیت ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کسی اور چیز سے ڈرنے کے بجائے اللہ رب العزت سے ڈرنا شروع کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے رب کعبہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں۔ مزید تفسیر آپ کو اگر پڑھنی ہے تو پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 133 میں آپ کو یہ تفسیر مل جائے گی۔ دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔